ایک پیر صاحب کے مرید ہیں، پیر صاحب باشرہ ہیں، سنت کے مطابق داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، امامہ ہے، 5 نمازیں پڑھتے ہیں. میرے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت کافی. اس کے اندر کیا ہے، وہ کھا کتنا گیا ہے، وہ لے کتنا گیا ہے، اور اس نے بنا کیا لیا ہے، یہ حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ کی ہے. نہ ہم نے دیا ہے، نہ حساب ہمارے. سنت شریعت کا پابند ہے، اس سے زیادہ ہمارا تفتیش کرنا بنتا، لیکن ہم نے تو حد کر دی. ہم تو وہاں تک چلے گئے جہاں ہماری ذمہ داری خدا را. سب سے پہلے سوچ، امام عبداللہ جعفری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارا بغداد حضرت بشر حافی سے محبت کرتا تھا، اور صرف انسان نہیں، جانور بھی ان کی قدر کرتے. وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کرتے کہ رب کریم کا بندہ جا رہا ہے. اللہ کے ولیوں کی تو جانور بھی حیا کرتے. وہ گزرتے تھے نا تو جانور بھی. بغداد کا ایک تاجر تھا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے نا تو وہ بندہ سیانا بھی ذرا زیادہ ہو جاتا ہے دوسروں سے. اس کی سارا دن نا مشورے دینے میں اس کا وقت گزرتا ہے. علماء کو بھی مشورے دیتا ہے. وہ کہتا ہے اس موضوع سے جمعہ پڑھایا کرو، اس لیے کہ آج کل اس موضوع کی ضرورت ہے، چونکہ 50,000 جو دیتا ہے مسجد میں سال کے بعد. تو میں کہتا ہوں اکثر کہ تیرے پاس پیسے نہ ہوتے تو پھر میں پوچھتا تجھ سے مشورہ کون لیتا ہے. اپنی حیثیت کا تعین کرو، کس چکر میں پڑ گئے. سارا دن مشورے دیتے گزر جاتی. اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیے، بس کرو، سب سے تو سیانا. حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسے آئے تو حضرت عثمان غنی نے انہیں کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے مالدار کر دیا. تو فرمانے لگے یار چھوڑو، پہلے لوگ میری ذات کی عزت کرتے تھے، اب میری جیب کی کرنے لگ گئے. اتنے ہی ٹھیک تھے جتنے ذات کی عزت کرتے. مجھے پتا تو تھا کہ میرے کمال کی وجہ سے. تو یہ بندے کے پاس پیسے آتے ہیں نا تو ناراض نہ ہونا آپ لوگ. میں نے دیکھا ہے یہ سویرے سویرے غریب عورتیں آ کے بیٹھتی ہیں رمضان میں زکوٰۃ لینے والی. اندر سے خبر آتی ہے کہ سیٹھ صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر خبر آتی ہے کہ اخبار پڑھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بڑا ٹھنڈا آ گیا تھا تو اب وہ گرم لینے گیا ملازم. اور پھر وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سویرے ہی آ جاتے ہو، سونے بھی نہیں دیتے. وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی. اللہ کی بے نیازی سے ڈریں. اگر اللہ نے دینے والا بنا دیا ہے تو لوگوں کو ٹٹولتے پھرتے ہو. امام شافعی سے آ کے ایک شخص نے کہا تھا جی مجھے تو کوئی ضرورت مند حقدار ملتا ہی نہیں، میں دوں کس کو؟ تو امام صاحب کہنے لگے پہلے تو بتا جو اللہ نے تجھے دیا تو اس کا حقدار تھا؟ تیرا حق بنتا تھا جو رب نے دے دیا؟ کہنے لگا جی نہیں. تو فرمانے لگے تو پھر کیوں لوگوں کو چیک کرتا پھرتا ہے؟ اگر رب نے فضل سے دے دیا ہے تو تو بھی دیکھ، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو زیادہ ٹٹولا نہ کر. بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں. حضرت بشر حافی کا سارا شہر قدر کرتا، پیار کرتا. وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا جی مجھے نہیں بابا اچھا لگتا. بھئی آپ کو کیوں نہیں اچھا لگتا؟ توجہ ہے میری بات پر؟ آپ لوگ زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں؟ کچھ دوست نا مجھے گھورتے ہیں تھوڑا تھوڑا، پتہ نہیں، میں کیونکہ کمزور آدمی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہاں تو دیر سے بیٹھے ہوئے یا کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں. آپ بالکل فکر نہیں کریں، میں جلدی چلا جاؤں گا انشاءاللہ. اور تقریر بھی میں لمبی نہیں کرتا، میں کرتا ہی تھوڑی ہوں. میں تو جمعے میں گھنٹہ نہیں کرتا، میں تو مختصر بات کرنے کا قائل ہوں. تو تھوڑی آپ پریشان نہ ہوں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کروں گا جس سے آپ محسوس کریں کہ کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے. وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا مجھے نہیں جی بابا اچھا لگتا. کچھ لوگ ہیں نا سٹائل ذرا ہٹ کے، یعنی سب سے الگ بات کرنی، علیحدہ بولی بولنی. مجھے نہیں. بھی تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگا جی یہ جمعے والے دن نا جمعے کے فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی نماز نہیں پڑھتے مسجد میں. مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے جی؟ تو باقی جس کا جہاں دل کرے وہاں آپ پابندی لگا سکتے ہیں. میرے ایک مدرسے کا طالب علم تھا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے پیر صاحب بچہ دے دیں نماز پڑھانے کے لیے. دے دیا. پھر شکایت آ گئی، کہنے لگے عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا. میں نے کہا واپس کر دو. کہنے لگے جی آپ تو ناراض ہو گئے. میں نے کہا یار جس چیز کی پابندی اللہ رسول نہیں لگاتے تم کیوں لگاتے؟ رب رسول اگر وہ سنتیں ضروری ہوتی تو فرض کر دی جاتی. تو جس کی اللہ رسول پابندی نہیں لگا رہے، ہمارا عجیب مزاج ہے نا، اس کی ہم پابندی لگاتے. کتنی غلط بات. اور میں چاہے چوتھی رکعت میں